یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126 تا 128 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ رستہ ہے آپ کے رب کا سیدھا، ہم نے واضح کر دیا نشانیوں کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ انہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں، اور وہ ان کا مددگار ہے بسبب ان کے اعمال کے۔ اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو، فرمائے گا اے جماعت جنات کی، تم نے بہت کچھ تابع کر لیے اپنے آدمیوں میں سے، اور کہیں گے ان کے دوست آدمیوں میں سے، اے ہمارے رب، کام نکالا ہم نے ایک دوسرے سے اور پہنچے اپنے اس وعدے پر جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ فرمائے گا اللہ کہ آگ ہے گھر تمہارا، اور اسی میں رہو گے جب تک اللہ چاہے گا، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا اور ارشاد ہوا کہ یہ آپ کے رب کا راستہ ہے اور سیدھا ہے۔ مراد اس میں ھذا سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد قرآن ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ھذا سے اشارہ اور مراد اسلام ہے۔ معنی پھر یہ فرمائے گئے کہ قرآن یا شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، یہ دراصل آپ کے رب کا راستہ ہے، یعنی آپ کی رب کی طرف سے دیا ہوا راستہ ہے، ایسا راستہ جسے اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کاملہ سے تجویز فرمایا اور اسی کو پسند فرمایا۔ ساتھ یہ فرمایا کہ یہ راستہ مستقیم ہے، یعنی سیدھا ہے۔ جب اس راستے کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو فرمایا کہ یہ راستے کی صفت ہے مستقیم ہونا، اور پھر صراط کی صفت، اور یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ تو بہرحال اس طریقے ذکر میں یہ اشارہ کیا گیا کہ جو راستہ عالم انسانیت کے لیے تجویز کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس میں سوا مستقیم یعنی سیدھا ہونے کے
اور کوئی احتمال ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ راستہ سیدھا ہی ہوگا، اور سیدھے سے مراد یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچانے والا، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی پن نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آیات کو واضح کر کے بیان کر دیا نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ تفصیل ہر مضمون میں اور ہر حکم کے اندر جو وضاحت ہے وہ ہم نے الگ الگ واضح کر کے بیان کر دی، تاکہ ہر بات اور ہر مضمون ذہن نشین ہوتا چلا جائے۔ اور یہاں اس تفصیل سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم نے بنیادی اصول اور مسائل کو صاف صاف تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اس میں کوئی ابہام یا کوئی اور چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس سے بات سمجھ میں نہ آ سکے، لیکن فرمایا کہ یہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اور عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا جو نصیحت کی غرض سے اس کے پاس آئیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور جو لوگ ضد، عناد اور آبائی رسوم کی تقلید کرتے ہوئے اس کی طرف آئیں گے، اس کی وجہ سے قرآن سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے یعنی جو نصیحت کو حاصل کر لیں اور پھر صراط مستقیم پر آ جائیں اللہ کی طرف سے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام ہے، یعنی وہ گھر کہ جو سلامتی والا گھر ہے اور تمام آفتوں مصیبتوں سے حفاظت اس کے اندر ہوگی۔ دار السلام اس گھر کو کہا گیا کہ جس میں کسی تکلیف مشقت کا کوئی شبہ نہ ہو، رنج اور غم اور مصیبت اس میں نہ ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ جنت ہی ہو سکتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ناصر اور مددگار ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری آیت میں یہ ذکر فرمایا گیا کہ میدان حشر میں، آخرت میں تمام جنات اور انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور پھر ان سے سوال کیا جائے گا کہ شیاطین جن اور شیاطین الانس یہ ایک دوسرے کی برائی کے کاموں میں مدد کیا کرتے تھے، اور پھر انہی کے ذریعے سے اور لوگ بھی گمراہی اور ضلالت کے اندر مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم خود بھی گمراہ ہوئے، اوروں کو بھی تم نے گمراہ کیا، تو اس بات کا یہ اقرار کر لیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور ایک دوسرے کی بات پر ہم چلتے رہے، اور ہم ایک دوسرے سے کام نکالتے رہے، یہاں تک کہ جو تو نے وعدہ ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم وہاں تک پہنچ گئے، یعنی قیامت کا دن ہم پر آ گیا، اور آج ہم میدان حشر میں آپ کے سامنے ہیں۔ تو فرمایا جائے گا کہ النار مثواکم، اب تمہارے لیے آگ کا عذاب ہے، اور اس میں اس وقت تک رہو گے جب تک تمہارا رب چاہے گا، یعنی اللہ نے جب یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان کے لیے آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب، ذلت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور فرمایا کہ اللہ حکمت والا، علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، اور کس کو کون سا عذاب دینا ہے، اور نیکی پر کس کو کیا اجر ملنا ہے، اور کیا نعمتوں کے وہ مستحق ہوں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آخرت میں نیک لوگوں کو دار السلام کا انعام دینے کا وعدہ فرمایا گیا ہے، دار السلام کے کیا معنی ہیں؟ جیسا کہ ترجمہ میں بھی یہ بات آ چکی کہ سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور دار کا معنی گھر کا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دار السلام کے معنی ہیں اللہ کا گھر،
اور ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر امن اور سلامتی والا ہوگا، اس لیے معنی یہ ہوئے کہ وہ گھر جس میں ہر طرح کا امن اور سکون ہو، سلامتی اور اطمینان ہو، اس لیے جنت کو دارالسلام بھی فرمایا گیا ہے۔ اور یہاں یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو ہر قسم کی تکلیف، پریشانی اور اذیت اور ہر خلاف طبع چیز سے مکمل اور دائمی سلامتی حاصل ہوگی، جو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ان کے رب کے پاس، لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے پاس، اور رب کے پاس ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ دارالسلام یہاں دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ دوسرا، دارالسلام عند ربہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے اور یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ اس کا ضامن ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ نعمتوں اور راحتوں کا آج وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اللہ نے دارالسلام میں یعنی جنت میں وہ نعمتیں اس کے لیے تیار کی ہیں، ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں، اور وہ خزانہ اسی کے پاس ہی محفوظ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔